رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العابدون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد. آپ اس سے بہتر انداز سے ہدیہ صلوات پیش کر سکتے ہیں. ارباب ازا کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. سورہ مبارکہ نحل سے ایک آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا. میں نے تلاوت کا ثواب حاصل کیا، آپ نے سن کر ثواب حاصل کیا. رب دو جہاں کا ارشاد مقدس ہے، توجہ ہے سب کی. رب دو جہاں کا ارشاد مقدس ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. سنو کہ تم جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے ہو تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. جعل لکم السمع، یہ سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. احسنتم. یہ دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. یہ دل و دماغ ہم نے تمہیں دیے ہیں تاکہ ان طاقتوں سے تم علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں شکرانے کو پیش کرو. یہ سب طاقتیں ہماری دی ہوئی ہیں، یہ ساری قوتیں ہماری دی ہوئی. کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ انسان سے کہہ رہا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے مخلوقات میں شریف نہیں اشرف بنایا ہے. بس تھوڑا ساتھ دیجیے گا، وقت کافی ہو چکا. ایام اضحیٰ کی آخری شب ہے، چاہ رہا ہوں کہ دو باتیں تیزی کے ساتھ آپ تک منتقل کروں. یہ منزل ہے سورہ نحل کی، ٹھیک ہے نا؟ کس کی؟ سورہ نحل کی. سورہ نحل قرآن کریم کا 16واں سورہ ہے، ٹھیک ہے. اب رب دو جہاں کا ارشاد پھر محسوس فرمائیں کہ شکم مادر سے اس طرح دنیا میں آئے ہو کہ کچھ نہیں جانتے. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. یہاں آنے کے بعد وہ علم حاصل کرے گا، ایسا ہی ہے. یہاں آئے گا تو علم حاصل کرے گا، لیکن انسان ایک علم اپنی فطرت میں لے کے آ رہا ہے اور ایک علم یہاں آ کے حاصل کرتا ہے.
یعنی فطرت میں یہ علم لا رہا ہے کہ جب وہ شے دیکھتا ہے تو اس کی فطرت پکارتی ہے کہ جب شے ہے تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے نا. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر. کہا اس کی فطرت پکارتی ہے جب شے ہے تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اگر تو پیغام پہنچ رہا ہے میرا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ نحل. اچھا, اب ذرا انسان جب دنیا میں آیا تو کیفیت کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتا. تو آدھا علم وہ اپنی فطرت میں لاتا ہے, آدھا علم یہاں آ کے حاصل کرتا ہے. ہاں, یہ وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے مخلوقات میں اشرف بنایا ہے, لیکن کمزور اتنا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے, توجہ سے سنیں گے تو بات کر پاؤں گا, جب دنیا میں آتا ہے تو کمزور اتنا ہے کہ اگر چونٹی اسے کاٹ لے تو اپنے ہاتھوں سے ہٹا نہیں سکتا. اتنا کمزور بنایا ہے اشرف. جب دنیا میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا آغاز ہے کمزوری سے, جس انسان کی اب پہنچاؤں گا اگر قریب کر سکا اپنے دوستوں تک کہ بات مسلسل کروں, جس انسان کی ابتدا کمزوری ہے, ہاں, آج وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ ایٹم کے ذرے کو چاک کیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج اتنا طاقتور ہو گیا کہ ایٹم کے ذرے کو اس نے چاک کر دیا. یہ کس کی کیفیت ہے؟ آپ کی توجہات کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, ایجنڈے پہ میرے تھا نہیں کہ میں یہ بات کروں گا, لیکن بہرحال کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں. کہنا کیا چاہتا ہوں, یہ اس کی طاقت ہے کہ جو کمزوری سے چھلا تھا کہ اگر چونٹی کاٹ لے تو اپنے ہاتھ سے ہٹا نہیں سکتا تھا, اتنا کمزور تھا کہ آج ایٹم کے ذرے کو چاک کر دیا اس نے. یہ انسان کی طاقت ہو گئی جو چلا تھا کمزوری سے. ہاں, جو چلا تھا کمزوری سے. تو اب انصاف سے بتاؤ نا, جو چلا ہی طاقت سے ہو, یا صاحب زمان, جو چلا, یا علی, جو چلا ہی طاقت سے ہو, اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو کبھی گہوارے میں اجدر نہ چیرتا. تو اس کی کیفیت, یا علی. تو عزیزان محترم, یہ انسان ہے جس کی کیفیت یہ ہے. اب دیکھیے, ذرا غور کیجئے کہ آج تو ہم, یعنی انسان کا ربط ابتداءً توحید کے ساتھ کیا ہے؟ ابتداءً ربط کیسا ہے توحید کے ساتھ؟ یعنی کیا ہے ربط؟ کہ یہ ہر گھر کی داستان ہے کہ نیو بورن جب پیدا ہوتا ہے, نومولود بچہ جب دنیا میں آتا ہے, اس سے زیادہ حصی مثال میرے پاس ہے نہیں کوئی. نومولود جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے باپ کا نام نہیں جانتا. اب عبداللہ راضی رہیں, امام حسین آپ سب کو اسی برس اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. اس سے بڑی دعا میرے پاس ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے کہ نومولود جب نیو بورن جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا عالم کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام نہیں جانتا. ہاں, وہ اپنے باپ کی کوالیفیکیشن نہیں جانتا, وہ اپنے باپ کا پیشہ نہیں جانتا. یہ ہے نومولود کی کیفیت. لیکن جب اس سے پوچھیں, انسان کا ربط ابتداءً توحید کے ساتھ کیا ہے سمجھانا چاہ رہا ہوں, لیکن جب ابتداءً یعنی جب بچے سے پوچھیں, نہ وہ باپ کا نام جانتا ہے, نومولود ہے, نہ وہ باپ کا پیشہ جانتا ہے, نہ وہ باپ کی کوالیفیکیشن جانتا ہے, لیکن جب اس سے پوچھیں بابا, تو وہ بچہ اشارہ کرتا ہے. نہیں پہنچا پایا, پیچھے بیٹھے ہوئے دوست سارے ساتھ ہو, کہ وہ اشارہ کرتا ہے, اور اس کا یہ یقین کہ باپ ہے اور یہی ہے, اس سے یہ یقین کوئی سلب بھی نہیں کر سکتا. اب آہستہ آہستہ صحیح تربیت ہوگی, صحیح آغوش میں پلے گا, پلوان چڑھے گا تو اس کو پتا چلے گا. تو بس ابتداءً انسان کا ربط توحید کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ متوجہ ہوتا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. ہو کا ترجمہ ہے یہ, قل هو اللہ احد, کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. ہاں, ایک لفظ کہہ رہا ہوں اگر پہنچا پایا. یہ جو وہ ہے نا, وہ یہ اشارہ ہے اس کی طرف جس کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں پہنچاؤں.
یہ جو ہو ہے نا یہ اشارہ ہے اس کی طرف جس کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے. قل هو اللہ احد. کسی نے میرے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا, کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ملائکہ کی صفوں میں رکھوں, کوئی ایسا عمل؟ تو امام نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے تو سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہا کرو. یہ ہے سورہ اخلاص کی تلاوت, جسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو عزیزان محترم, انسان اس کیفیت میں دنیا میں آیا, رب دو جہاں نے فرمایا کہ سنو تمہارا عالم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ملے جلے آب نجس سے خلق کیا ہے. یہ ہے انسان, ٹھیک ہے نا. اس دنیا میں آ گیا, چونکہ صاحب عقل تھا. انسان و حیوان میں بنیادی فرق ہی یہی ہے نا کہ ذہن انسانی میں حقیقت تک پہنچنے کی جستجو پائی جاتی ہے, حیوانات میں حقیقت کو پا لینے کی جستجو نہیں ہوتی. یہی فرق ہے, بنیادی فرق انسانوں میں اور حیوان میں. ذہن انسانی میں حقیقت کو پا لینے کی جستجو ہے, جبکہ اس کے برعکس دیکھیے حیوان, حقیقت کو پا لینے کی جستجو ہے حیوان میں نہیں. اور اسی شے کا بلند درجہ یہ ہے کہ حقیقت کا علم ہو اور حقیقت سے عشق ہو. تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اس ذکر کو تو فعل سارے پہنچیں گے. یہ بلند ترین درجہ ہے. کیا؟ حقیقت کا علم ہو, حقیقت سے عشق ہو. اور عشق کا بھی وہ پاکیزہ تصور ذہن میں رہے کہ جسے مغربی ادب نے پلیٹونک لو کہا. پلیٹونک لو کیا؟ خیر سے محبت, خیر سے محبت. بس چھوڑنے لگا ہوں, تمہید مکمل کر رہا ہوں. خیر سے محبت, ٹھیک, یہ بلند ترین درجہ. اب مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میرا مولا حسین ابن علی نور ہے. بولیے بھائی, کسی کو دلیل چاہیے؟ ابا عبداللہ نور ہے, جس کو دلیل چاہیے وہ زیارت وارثہ پڑھ لے, زیارت وارثہ پڑھ لے, ٹھیک ہے نا. ابا عبداللہ نور ہے, ٹھیک. اب اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ حسین نور ہے, ٹھیک. آج اتنے ترقی یافتہ ممالک میں اب اتنے سارے جوان بیٹھے اور سارے مسلسل ہو گئے یقیناً, ہم جی رہے ہیں. کسی سائنسدان نے تحقیق کی تھی کہ سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان شعاؤں میں پارٹیکل کون سے ہوتے ہیں. کسی سائنسدان نے کی تھی تحقیق, ہے نا. اس کی موومنٹ کیا ہے, وہ کس ویلوسٹی سے سفر کرتے ہیں, وہ سائنسدان نے کی تھی. اور آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سولر سے استفادہ کر رہے ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ تائید کرتے رہو میری, ہے نا ایسا, ہے نا. اچھا وہ تو بھائی وہ جو سائنسدان تھا وہ تو اس نور کی, وہ جو سورج سے نکل رہا تھا اس نور کی معرفت رکھتا تھا. جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں بالخصوص متوجہ رہنا, وہ اس نور کی معرفت رکھتا تھا, وہ استفادہ کرے, وہ اس سے فائدہ اٹھائے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم اور آپ جو اس نور کی معرفت نہیں رکھتے, آج ہم بھی تو سولر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے؟ اٹھا رہے. یہاں تک آ گئے ہیں امام حسین آپ سے راضی رہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم معرفت نہیں رکھتے اس نور کی لیکن ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ سائنسدان تو معرفت رکھتا تھا اس نور کی, وہ فائدہ اٹھائے, سمجھ میں آتا ہے. ہم جو معرفت نہیں رکھتے اس نور کی جو سورج سے نکل رہا ہے لیکن ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یوں سمجھو کہ میرے مولا سلطان کربلا کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے. پوری طرح اگر ساتھ دو گے تو بات کر پاؤں گا. یعنی جو حسین کا عارف ہے وہ تو فیض کے دریا میں غوطہ زن ہے ہی ہے. جو حسین کی معرفت نہیں رکھتا حسین نے اسے بھی بے فیض نہیں چھوڑا ہے. یہ ابا عبداللہ کی ہستی ہے, یہ حسین ابن علی کی ہستی ہے. وہ شعر مشہور ہو گیا, ایک بہت بڑے اہل تحقیق کی نظر اٹھی, آپ سب کے ذہنوں میں ہے وہ شعر, مصر ذہن میں اب قرار بھائی بیٹھے ہوئے, بہت مشہور مصر ہے. بہت بڑے اہل تحقیق کی نظر اٹھی, انہوں نے فرمایا شاہ ہست حسین. سن لیجئے گا, آپ کا سنی ہوئی بات ہے, میں شاید کوئی نیا پہلو پیش کر سکوں. شاہ ہست حسین, بادشاہ, سب بولو گے تو بات بنے گی, بادشاہ ہست حسین. بہت بڑے اہل تحقیق ہیں جن کے مصرے, شاہ ہست حسین, بادشاہ
دین. ہاں ارے یہیں پر رک کے فیصلہ کر لو نا. سارے ساتھ دو تو بات کروں گا. یہیں رک کے فیصلہ کر لو. بہت بڑے اہل تحقیق کے مصرے ہیں دین ہست حسین، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بڑا فرق ہے ان میں جو حسین کو دیندار جانتے ہیں اور ان میں جو حسین کو دین مانتا ہے. بڑا فرق ہے ان میں. دین ہست حسین یا علی زندہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابا عبداللہ کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل. دین ہست حسین. اور یہاں بھی ان کی بات رکی نہیں، فرمان لگے دی پناہ ہست حسین، کہ جب دین کو کہیں پناہ نہیں ملتی تو حسین کے سائے میں آ جاتا ہے. دی پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقاؤ کے بنا لا الہ ہست حسین. ہو گئی یہاں تک. اب اس پہ یہ کس کے مصرے ہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہے. اس پہ بحث بھی ہے، مقالے بھی ہیں کہ ان کے مصرے ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک بحث ہے. بہرحال میری نظر میں انہی کے مصرے ہیں. اچھا اگر تو توجہ ہے سب کی، اگر تو ان کے مصرے نہ بھی ہوں، اگر تو نہ بھی ہوں، فار ایگزامپل اگر تو نہ بھی ہوں، تو کیا مصروں کی شان کم ہو گئی؟ تھوڑا سا ساتھ آ جاؤ میرے جتنے جوان بیٹھے ہو. کیا مصروں کی شان کم ہو گئی ہے؟ کیا خدا کیا نعوذ باللہ من ذالک کریم کربلا کی شان میں کوئی کمی آ گئی اگر ان کے مصرے نہیں ہیں؟ بلکہ یہ تو یوں ہوگا کہ جس کے دیوان میں جائیں گے اس کے لیے باعث شرف ہو جائے گا. یا صاحب ارے نہیں پہنچا پایا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا علی کا کعبے میں آنا علی کے لیے فضیلت کی بات نہیں، کعبے کے لیے شرف ہے کہ علی اس میں آیا. یا علی. تو بہرحال تو ابا عبداللہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. دیکھیے ایک عارف کا فقرہ ہے، جملہ ہے ایک عارف کا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی عطر فروشی کے بقالے میں جاتے ہیں، عطر فروشی کی دکان پہ. عطر فروشی تو سمجھتے ہو جہاں پرفیومز بکتے ہیں. تم کسی عطر فروشی کی شاپ میں جاتے ہو، کچھ خریدو یا نہ خریدو، جب اس شاپ سے تم باہر آتے ہو، امام زمانہ راضی رہیں، ہاں جب اس دکان سے تم باہر آتے ہو تو اپنے لباس پہ اپنے جسم پہ خوشبو تو لے کے آتے ہو. اب یہ جملہ ہے، محسوس فرمائیے گا کہ اپنے بدن پہ خوشبو تو لاتے ہو. کہا بس یہی معاملہ ہے. اب خود سوچو تم کتنے عرصے سے فرش غم حسین پہ آ رہے ہو، کتنے عرصے سے تم ابا عبداللہ کے فرش پہ. تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ میرے مولا سلطان کربلا کا معاملہ، یعنی ابا عبداللہ کے معاملات مختلف ہیں. یقین مانیے کہ وہ تو آپ نے سنا ہے نا فرمان کہ ایک آنسو پہ جنت ہے، حسین کے نام پہ آنسو بہے اور کیا ہے؟ جنت. وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی. علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے سب نے؟ سارے بولو گے تو بات بنے گی. علامہ ہلی ہے نا، علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ، ان کے ذہن میں یہ حدیث تھی. انہوں نے کہا ایک آنسو پہ جنت کیسے؟ تو انہوں نے 40 روز ایک عمل کیا، زمانے کے امام سے سوال کریں گے. عمل کیا اور 40واں دن ہوا، وہ وقت آیا کہ عمل مکمل ہوا، اب جانے لگے، مولا نہیں آتے اس وقت تک. تو علامہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی، کہاں کمی رہ گئی جو مولا نہیں آئے. سوچ کا فرق بھی دیکھو، ٹھیک. اور اسی فکر میں چل رہے تھے، اچانک سے ایک سوار آیا، سلام و کلام ہوا. کہنے لگا اے ہلی، وہ سوار، اے ہلی کسی فکر میں ہو؟ کہاں ایک فکر ہے؟ کہا ہمیں بتاؤ، شاید ہم تمہارے مسئلے کو حل کر دیں. علامہ اس وقت تک متوجہ نہیں ہوئے.
سوچا کہ انہیں بتا دوں تو کیا، نہ بتاؤں تو کیا. تو علامہ نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ حسین کے نام پہ ایک آنسو بہے جنت واجب ہے. کہا کیسے ایک آنسو پہ جنت؟ تو اس آنے والے سوار نے فرمایا اے ہلی ہم تمہیں ایک واقعہ سناتے ہیں. سنیں گے سارے تو میں سناؤں؟ اے ہلی ہم تمہیں ایک واقعہ سناتے ہیں. کہا جی. کہا اے ہلی ایک بادشاہ تھا جو شکار پہ چلا. رات کافی ہو گئی تھی، اسنائی جنگل میں پہنچ گیا، سپاہی پیچھے رہ گئے تھے. بھوک و پیاس کی شدت تھی، چونکہ شکار کے لباس میں تھا اس لیے کوئی پہچان نہیں پایا. بھوک و پیاس کی شدت تھی، کیا کرے، پیچھے جا نہیں سکتا، جانوروں کا خطرہ، رات کا اندھیرا ہے، بھوک و پیاس شدید ہے، سپاہی پیچھے رہ گئے، خود اسنائی جنگل میں ہے. کچھ قدم آگے بڑھا ہلی تو اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس میں ایک دیا جل رہا تھا. توجہ رکھنا، ایک آنسو پہ جنت، دیا جل رہا تھا. کہا وہ بادشاہ وہاں پہنچا، دیکھا وہ جھونپڑی ایک ضعیفہ کی تھی. اہلی اس بادشاہ نے اس ضعیفہ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا اہتمام ہو جائے اگر. تو اہلی اس ضعیفہ کا شوہر معاش کی تلاش میں شہر گیا ہوا تھا، وہاں موجود نہیں تھا. اہلی اس ضعیفہ کی کل کمائی تھی وہ ایک بکری. تو اس نے کہا کہ میرا شوہر نہیں ہے موجود، گیا ہوا ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ اس کو ذبح کر دیں تو میں آپ کے لیے طعام کا اہتمام کروں. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ مومن کا سفرہ بہت وسیع ہوتا ہے. مومن کا دسترخوان، اب عبداللہ راضی رہے، مومن کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا ہے، یاد رکھیے گا عزیزوں. کہا اس ضعیفہ نے اس بکری سے دودھ دویا، بادشاہ کو پانی پلایا. جانتی نہیں ہے چونکہ شکار کے لباس میں یہ ہے کون آنے والا. اس نے بکری ذبح کی، ضعیفہ نے اس کے طعام کا اہتمام کیا. توجہ سے سن لینا، امام زمان آپ سے راضی رہیں. طعام کا اہتمام کیا. جب طعام کا اہتمام ہو گیا، اس نے کھانا کھا لیا، صبح کی روشنی پھوٹی تو جاتے ہوئے اس ضعیفہ کو ایک رقعہ دے گیا کہ اگر کبھی کوئی مشکل ہو جائے تو اس پتے پہ آ جانا. کہا وقت گزرتا رہا، اس ضعیفہ کا شوہر آ گیا، بادشاہ چلا گیا، ان کی حالت غیر ہوتی رہی. ہاں اب اس ضعیفہ کو یاد آیا کہ اس آنے والے مہمان نے ایک پرچی دی تھی، اپنے شوہر سے بیان کیا. ذہن میں ہے نا ایک آنسو پہ جنت، ذہن میں ہے سب کے. کہا وہ شوہر سے کہا کہ اس طرح ایک مہمان آیا تھا جس کی خاطر ہم نے اپنی ایک بکری کو ذبح کر دیا تھا، تو اب چلتے ہیں اس پتے پہ، شاید کوئی سبب اسباب پیدا ہو جائیں. اب جب وہ دونوں چلے تو اس جس پتے پہ پہنچے تو پتہ چلا اہلی وہ بادشاہ کا محل تھا. سپاہیوں نے ان کا لباس دیکھا، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے وہ پرچی رقعہ نکالا، کہا بادشاہ کو دے آ، حاکم کو دے آ. جب حاکم کے پاس، بادشاہ کے پاس وہ پرچی پہنچی تو اس نے اپنی تحریر کو پہچانا. کہا سب احترام کے ساتھ ان کو لے کے آئے. دربار وزیروں سے بھرا ہوا تھا. اہلی جیسے ہی وہ ضعیفہ بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے اپنے بیٹھے ہوئے دربار کے وزیروں سے ایک سوال کیا. توجہ ہے سب کی؟ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے، تم سب ایک ایک کر کے اس کا جواب دو. بادشاہ نے کہا کہ اس ضعیفہ کی کل کمائی تھی وہ ایک بکری جو اس نے میری خاطر ذبح کر دی، تو اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اب آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ وہ بادشاہ ایک وزیر اٹھا کہنے لگا حضور تقاضا یہ ہے کہ اس نے ایک بکری ذبح کی تھی تو آپ اسے 10 بکریاں عنایت کر دیں. بادشاہ نے کہا نہیں، تو سوال سمجھ نہیں پایا. دوسرے سے پوچھا بتا بھائی انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب اس نے دیکھا کہ 10 بکریوں پہ بات نہیں بنی، اس نے کہا 25 بکریاں دے دیں اور 100 سونے کی اشرفیاں دے دیں. بادشاہ نے کہا نہیں، تم بھی یہ سوال سمجھ نہیں پائے. تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا جب 25 بکریوں پہ اور 100 اشرفیوں پہ بات نہیں بنی تو اس نے اور بڑھایا، کہا 50 بکریاں دے دیں اور 200 سونے کی اشرفیاں دے دیں. بادشاہ نے کہا ارے تم لوگ میرا سوال سمجھ نہیں پا رہے. یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ضعیفہ کی کل کمائی تھی ایک بکری جو اس نے میری خاطر لٹا دی. جس کو پہنچے وہ بولے، جو حب حسین قلب میں رکھتا ہے ذرا سر اٹھائے. اس کی کل کمائی تھی. یہاں تک کہ بات چلتے چلتے بادشاہ کی آدھی سلطنت تک آ گئی. بادشاہ نے کہا نہیں، تم نے بھی انصاف نہیں کیا، تم لوگ میرے سوال کو سمجھ نہیں پائے. کہا حضور ہم تو گھبرا گئے کہ معاملہ آدھی سلطنت دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں. کہا تم سوال سمجھو، میں کہہ رہا ہوں اس کی کل کمائی تھی وہ یہ ایک بکری. ہاں اس کی کل کمائی تھی، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے جو میری کل کمائی ہے وہ میں اسے دے دوں. اہلی حسین نے رب کی راہ میں اپنی کل کمائی لٹائی ہے. توجہ ہو گئی دوستوں کی؟ ایک آنسو پہ جنت.
یا علی. ایک آنسو پہ جنت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے ہستی سلطان کربلا کی. ارے میرے مولا ابا عبداللہ تو وہ ہیں جو فطرت بدلتے ہیں. تائید کرو تو بولو جوانوں جتنے بیٹھے ہو. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سب میرے ساتھ آ جاؤ. بھائی مجھے زخم آ گیا, زخم پہ میں نے مٹی لگا دی. طبیب کے پاس گیا, طبیب کو میں نے دکھایا اپنا زخم, مٹی لگائی ہوئی تھی. طبیب نے کہا حضور آپ نہیں جانتے کہ مٹی تو زخم کی دشمن ہے. مٹی زخم کی دشمن, اس نے زخم خراب کر دیا. میرا مولا حسین ابن علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس نے فطرت بدلی ہے. جو خاک زخم کی دشمن تھی, حسین نے اسی خاک کو شفا بنایا ہے. حسین نے, یا علی, حسین نے اسی خاک کو شفا بنایا. اب عبداللہ کی ہستی ہے. زمانہ سمجھے کہ حسین ابن علی کیا ہے. اب عبداللہ کی ہستی, زمانے کو کیا خبر. ایک زمانہ ہے, ایک عیسائی آ گیا. سنیں گے سارے؟ سنو گے تو میں سناؤں. ایک عیسائی آ گیا, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو تم کھا کے آئے ہو وہ بتاؤں گا, جو تمہاری جیب میں ہے وہ بتاؤں گا, جو تم نے چھپا کے رکھا ہے وہ بتاؤں گا. اور وہ اس دعوے پہ اپنے پکا تھا. لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے. ایران لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کی طرف, مسلسل جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے کیا کھایا ہے, تمہاری جیب میں کیا ہے, تم نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے, لوگ اس سے انسپائر ہو رہے ہیں, اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اب جب یہ معاملہ نہیں بن پایا تو اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے ایک عالم کو خط لکھا, کہا حضور یہ معاملہ سمجھ نہیں رہا, یہ اب آپ دیکھیے آ کے لوگ اس کی طرف اس سے مروب ہو رہے ہیں, اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ اپنے دین کی پریچنگ کر رہا ہے, اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے, یہ دیکھیے ماحول معاملہ کیا ہے. تو وہ عالم آ گئے, توجہ ہے سب کی, وہ عالم آ گئے. انہوں نے, اس کا دعویٰ کیا تھا عیسائی کا, کہ جو کھایا ہے وہ بتاؤں گا, جو جیب میں ہے وہ بتاؤں گا, جو چھپا کے رکھا ہے وہ بتاؤں گا. وہ عالم جیسے ہی آئے نا تو اس عیسائی نے, اس عالم نے اپنی قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بند مشت نکالی. قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بند مٹھی نکالی, اور کہا تیرا دعویٰ ہے کہ جو جیب میں ہے وہ بتائے گا, جو کھا کے آئے ہیں وہ بتاؤ گے, جو چھپا کے رکھا ہے وہ بتاؤ گے. کہا ہاں, اور میں اپنے دعوے پہ پکا ہوں. کہا یہ بتا تیرے علم کے مطابق میری اس مٹھی میں کیا ہے, میری بند مشت میں, اس بند مٹھی میں, بند ہاتھ میں کیا ہے. اب اس عیسائی کا عالم یہ تھا کہ کبھی زمین دیکھتا تھا, کبھی اوپر دیکھتا تھا, پیشانی سے پسینہ آیا, اور اپنے آپ سے کلام کر رہا تھا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا, میرا علم غلط نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہو کیسے گیا. جب کافی دیر گزری اور وہ عالم دیکھتے رہے کہ بھائی جواب نہیں دے رہا, اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہے, تو اس عالم نے کہا کہ بھائی بتاؤ تمہارے علم کے مطابق میری اس بند مشت میں, بند مٹھی میں کیا ہے. تو کہنے لگا میرے علم کے مطابق جو شے ہے, میرا علم غلط نہیں ہو سکتا, لیکن سوچتا یہ ہوں کہ یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے, آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے سن لے. اب عبداللہ راضی رہے. کہا جو میری بند مٹھی میں ہے, میں سوچتا یہ ہوں کہ یہ شے آپ کے پاس آئی کہاں سے, میرا علم غلط نہیں ہو سکتا. اس عالم نے کہا بھائی چھوڑو, جو تمہارے علم میں ہے وہ بتاؤ. کہا میرے علم کے مطابق آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. جو بول رہا ہے امام حسین ناظر ہیں, میرے علم کے مطابق آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے, مگر سوچ یہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم تو یہاں ہیں, یہ مٹی آئی کہاں سے. تو اس عالم دین کے لبوں پہ مسکان آئی. وہ فرمانے لگے کہ تیرا علم صحیح ہے, لیکن تو میرے دین کی حقیقت کو مان, میرے ہاتھ میں جنت کی نہیں کربلا کی مٹی ہے. کربلا کی مٹی. یا صاحب اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب عبداللہ راضی رہا.
ابا عبداللہ راضی رہے. یہ خاک ہے کربلا کی خاک، یعنی تربت کربلا. میں نے معصوم کا فرمان ہے اگر کوئی کسی کے گھر میں تربت ہے کربلا کی تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو گھر میں کسی بلند مقام پہ رکھو. اس تربت کا پروٹوکول ہے. اگر تو غور کریں، اللہ اکبر، بات آ گئی ہے یا صاحب زمان، یہی فیصلہ کریں نا رک کے کہ میرا اور آپ کا لہو اگر کسی شارع پہ گر جائے اور 2 گھنٹے تک وہ لہو پڑا رہے تو وہ بیماریاں پھیلاتا ہے. نہیں پہنچا پایا. وہ بیماریاں پھیلاتا ہے، وہ بو پھیلاتا ہے. یہ ہے میرا اور آپ کا لہو شارع پہ گرنے کے بعد بیماریاں پھیلاتا ہے. وہ ہے حسین کا لہو بہنے کے بعد شفا بانٹ رہا ہے. یہ ہے حسین کا لہو جو بہنے کے بعد شفا بانٹ رہا. یہ ہے تربت ابا عبداللہ کے شہر کی تربت. حکم ہے کہ ذرے سے زیادہ نہیں کھلانا. اگر کوئی مریض ہو، یعنی میڈیکل سائنسز نے بڑی ترقی کی، بہت ترقی. طبیب کے پاس جائیں، اس سے کہیں حضور وہ فلو ہے، دوائی لکھے گا، پرسکرائب کرے گا. کہیں حضرت بدن بھی ٹوٹ رہا ہے تو وہ دوائی کاٹ کے دوسری دوائی لکھ دے گا. اب اس سے کہیں فیور بھی ہے تو وہ دوائی کاٹ کے تیسری لکھ دے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ترقی کے بعد میڈیکل سائنسز مرض کے بدلنے کے ساتھ دوا بدل دیتی ہے. یا صاحب زمان، مرض کے بدلنے کے ساتھ میڈیکل سائنسز دوا بدل دیتی ہے. لیکن میرے حسین کے شہر کی خاک کا کمال یہ ہے مرض کوئی بھی ہو دوا خاک شفا ہے. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد، محمد وآل محمد. یا علی، یا ابا عبداللہ کی ہستی. آپ جو زیارت پڑھتے ہو شب جمعہ، بالخصوص جوانوں سے کہوں گا کہ زیارت کو ہر روز پڑھو. زیارت امام حسین کو جوان ہر روز پڑھے. اس کے آثار دیکھیں گے، اس کے پڑھنے کے کیا کیا فوائد رونما ہوتے ہیں وہ آپ محسوس کریں گے. یوں تو شب جمعہ مس نہیں کرنی زیارت. اب عبداللہ کی زیارت جو پڑھتے ہیں، اگر یہاں سے پڑھے ہیں تو زیارت براہ راست پڑھیں گے. اگر مولا نے یہ توفیق دی ہے کہ اپنے روزے پہ بلایا ہے تو پہلے اذن دخول پڑھیں پھر زیارت پڑھیں. اذن دخول بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو دق الباب کرتے ہیں، ڈور بیل بجاتے ہیں. دروازہ کھلتا کب ہے؟ جب کوئی گھر میں ہوتا ہے. بس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا ہے نا. یہ ہے اذن دخول. اذن دخول میں بھی آپ اجازت لیتے ہیں، اللہ سے اجازت، رسول سے اجازت، اور ان فرشتوں سے اجازت کہ مقیمین فی ھذا المشہد جو حسین کے حرم میں رہتے ہیں. یا صاحب یہ فقرے ہیں. وَمُقِيمِينَ فِي هَذَا الْمَشْهَدُ، ان فرشتوں سے اجازت جو سلطان کربلا کے حرم میں رہتے ہیں. تو میں ہاتھوں کو جوڑوں کہوں یہ پالنے والے، ہاں اے اللہ کے فرشتوں، بیت معمور چھوڑ کے حسین کے روزے پہ آ رہے ہو. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. دیکھیے کربلا کا تعلق سن کے گزرنے سے نہیں ہے، کربلا کا تعلق محسوس کرنے سے ہے نا. کربلا یعنی محسوس کرنا ہے. کہا ہاں کربلا کا تعلق محسوس کرنے سے. کہا اے اللہ کے فرشتوں، بیت معمور چھوڑ کے حسین کے روزے پہ آ رہے ہو. تو بعید نہیں خالق کی آواز آئے، ارے تمہیں کیا خبر کہ ہم نے کس کو کس کے لیے بنایا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ ہم نے کس کو کس کے لیے بنایا ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے جن سے اجازت لیتے ہیں. وَمُقِيمِينَ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں تنہا ہم ہی زواری کر رہے ہیں تو وہ ذرا متوجہ ہو زیارت عاشور کے جملے کی طرف. السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ ہمارا سلام. وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، فنا کہتے ہیں عربی میں صحن کو. اور اے ابا عبداللہ ان روحوں پہ بھی سلام جو آپ کے حرم کے صحن میں اتری ہوئی ہے. یہ ابا عبداللہ کی ہستی ہے، یہ حسین ابن علی کی ہستی ہے. زمانہ درک نہیں کر سکتا کہ سلطان کربلا کی منزلت کیا ہے. زمانے کو کیا خبر. ہاں
آپ دیکھیے زیارت میں آپ سلام کیا کرتے ہیں؟ پہلا سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم نبی اللہ کے وارث حسین آپ پہ ہمارا سلام۔ ارے حضور وارث تو وہ ہے جو وراثت کو بڑھا دے۔ میں جانتا ہوں بات میں نے مکمل کر دی، بس وارث وہ ہے جو وراثت کو بڑھا دے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ یہ سلام کر کے اعلان کرتا ہے کہ آدم کی وراثت تو حسین تک آئی ہے۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت، اے آدم صفوت اللہ کے وارث حسین آپ پہ ہمارا سلام۔ ٹھیک ہے نا؟ جناب آدم کے لیے حکم کیا ہوا تھا کہ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں روح میں سے کچھ پھونک دوں تو سب کے سب فرشتے سجدے میں چلے جانا، یہی حکم تھا، ہے نا؟ تو جب یہ وراثت کریم کربلا تک پہنچی، کاش کہ میں اس کو پہنچا پاؤں، جب یہ وراثت کریم کربلا تک آئی تو میرا جی یہ کہتا ہے سلطان کربلا نے فرمایا ہوگا نا کہ اے ہمارے جد آدم دیکھیے ہم نے آپ کی وراثت کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آپ کے لیے حکم تھا مٹی کو سجدہ کریں، حسین نے اس مٹی میں اتنی جان بھر دی کہ اب مٹی کی طرف نہیں مٹی پر سجدہ ہوگا۔ یا صاحب الزمان، مٹی کی طرف نہیں مٹی پر سجدہ ہوگا۔ یہ ہے ہستی سلطان کربلا کی۔ یعنی بعض زمینیں ایسی ہیں کہ زمینوں کی بھی اپنی نیچر ہوتی ہے نا، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جو قربانیوں کے بعد ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ مثلا جیسے مدینہ کی زمین محبوب خدا کی قربانیوں کے بعد ٹھنڈی ہو گئی۔ جو حج پہ گئے ہیں، جنہیں مولا نے پروردگار نے یہ سعادت بخشی ہے، وہ محسوس کریں گے اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جو نہیں گئے ذکر کے دوفیل پروردگار سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ وہی حاجی جب مدینے میں ہوتا ہے بہت پولائٹ، بہت کام، لیکن جو ہی وہی حاجی مکہ پہنچتا ہے تلخیاں شروع ہو جاتی، تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی، غصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں مکہ ایمان کی آزمائش کی سرزمین ہے۔ مکہ آج تک، مکہ کی زمین آج تک سخت ہے۔ اسی طرح سرزمین ہے زمین کربلا۔ ابا عبداللہ کی قربانیوں کے بعد کربلا ٹھنڈی ہو گئی کہ اب جو روضہ حسین پہ جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں سکون ملتا ہے۔ یا حسین۔ لیکن وہی نجف ہے، علماء کہتے ہیں جب تک، اب جملہ ہے دیکھیں کیسے سنتے ہیں آپ، جب تک کسی کے پاس علی کی ولایت نہ ہو وہ نجف میں ٹھہر نہیں سکتا۔ کسی کے پاس ولایت علی، یا علی، میرے مولا کی ولایت نہ ہو وہ ٹھہر نہیں سکتا نجف۔ میرے مولا کا فرمان ہے، وہ فرمان بہت قیمتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا مجھ سے بہتر دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علی کا جملہ ہے، علی کا جملہ۔ ہاں، جب کسی نے پوچھا یا علی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو میرے مولا نے فرمایا اس لیے کہ علی جیسے اپنی زندگی کو جانتے ہیں ویسے تاریخ کو جانتے ہیں۔ جو تاریخ سے آشنا ہوگا اس کی زندگی میں غلطیوں کی گنجائش کم ہو۔ آپ کی تاریخ امامت میں دو ائمہ ایسے ہیں کہ جن کا زمانہ اکیڈمک اپوزیشن کا زمانہ ہے، دو امام ایسے۔ یہ میں نے بہت تلخیص کر کے پیش کیا ہے، اب اس کو جوان جا کے مطالعہ کریں کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے۔ اکیڈمک اپوزیشن کا زمانہ، ایک آپ کے ساتویں امام کا زمانہ، مولا باب الحوائج مولا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ بہت شکریہ۔ اکیڈمک اپوزیشن، ایک ساتویں امام کا زمانہ کہ یہی میرے مولا کا زمانہ ہے، ساتویں امام کا یہی زمانہ ہے
کہ جس زمانے میں ایک طرف یونان کا فلسفہ عربی میں ترجمہ کرایا جا رہا ہے، دوسری طرف تمام مکاتب فقہیہ اسلامیہ کے بانیوں نے اس زمانے کو درک کیا، تیسری طرف بڑے بڑے صوفیہ کرام دنیا میں اپنے مسائل کو سامنے رکھ رہے ہیں، چوتھی طرف وہ حکومت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ دین مصطفیٰ کی ریجڈیٹی ختم ہو جائے، اور ان تمام ماحول میں میرے ساتویں امام کو یہ امر سونپا گیا کہ زندگی بھر قید میں رہنا ہے، لیکن شریعت کے پہنچنے میں تعطل نہیں آئے، ساتویں امام کو۔ دوسرا میرے 11ویں امام یعنی صاحب کے بابا، ان کا زمانہ بھی اکیڈمک اپوزیشن کا زمانہ، تمام سہائے ستہ کے لکھنے والوں نے اس زمانے کو، میرے 11ویں امام کے زمانے کو درک کیا۔ جب وہ وقت آیا کہ ایک ہستی ہیں، ان کا نام ہے ابن اسحاق، کیا نام ہے؟ احسنتم، ابن اسحاق، وہ آئے میرے مولا کی خدمت میں، 11ویں امام کی خدمت میں، تو مولا نے فرمایا کہ اب میری اور تیری یہ آخری ملاقات ہے۔ تو ابن اسحاق کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، کہا مولا پھر ہدایت کا کیا ہوگا؟ توجہ سے سن لینا، مولا پھر ہدایت کا کیا ہوگا؟ ہے توجہ میں پیش کروں؟ کہا مولا پھر ہدایت کا کیا ہوگا؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا امام آ چکا ہے۔ یہ ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے ابتدان زمانے کے صاحب کا دیدار کیا، ابن اسحاق ان لوگوں میں ہے کہ ابتدان جنہوں نے مولا کی صاحب و زمان کی زیارت کی، یہ ان لوگوں میں۔ تو کہا مولا میں دیدار کر سکتا ہوں؟ تو امام اندر گئے، 11ویں امام آغوش میں صاحب کو لے کے آئے، گویا ایسے اٹھا کے لائے کہ جیسے قاری قرآن کو لے کے آتا ہے، یا صاحب زمان، ہاں ایسے لے کے آئے۔ ابن اسحاق نے زیارت کی زمانے کے صاحب کی، اور اب کہنے کہ مولا میں تو مطمئن ہو گیا، توجہ ہے سب کی، مولا میں تو مطمئن ہو گیا، لیکن مولا پھر بھی کوئی فطری جواب